بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے ہادی و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں، اس کی تائید و نصرت پر اس کا توکل پختہ ہو جائے۔ نیز جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ اللہ معبود حقیقی کا علم ذاتی ہے۔ ذات باری کے علاوہ کسی کے لیے اللہ کا نام، اللہ جو لفظ ہے، یہ استعمال نہیں ہوتا۔ الرحمن بہت مہربان، اور رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ یہ آج ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے اور اس کا ایک رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز، دل نشین اور دل آویز جلیل القدر صورت ہے کہ جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے فکر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیا، جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک صورت کی گو نہ گو برکات کو کیوں کر قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ وہ متعدد نام جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو یاد فرمایا، حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوز و برکات سے آشنا کر دیں گے جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیے گئے ہیں۔ ان ناموں میں سے چند یہ ہیں: الفاتحہ، رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی کلید، ام القرآن، حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع، السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں کیوں فرمایا گیا کہ جتنی دفعہ اس سورت پاک کی تلاوت ہوتی ہے اتنی دفعہ کسی اور سورت کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جتنی دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے فرمایا بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ پھر فرمایا 5واں نام اس کا کیا ہے؟ الشفاء، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ مطلب اس میں اللہ پاک نے جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کے لیے شفا رکھ دی ہے، ان کا علاج رکھ دیا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، مختصر تشریح کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور ساتھ میں مختصر تشریح پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں واسطے اللہ ہی کے ہیں، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، مالکی یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم نہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ اب ہم اس کی مختصر تشریح پڑھیں گے۔ ہر خوبی و کمال جس کا ظہور
اختیار اور ارادہ سے ہو، اس کی ستائش اور ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفات کمال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں، بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی روپ میں ہو، اسی کی کرشمہ سازی ہے، اسی کی با اختیار تدبیر کا اعجاز ہے۔ تو ستائش اور تعریف کسی بھی کی جائے، حقیقت میں اسی ذات بہمتا کی ہے کہ جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور رونائیاں روپذیر ہیں۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا، اس سے اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سالک مطلب سوال کرنے والا جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے، جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ کہ ہم جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہم جو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سجدہ کیا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے تیرے آگے سجدہ کیا۔ نیز اس سورہ میں دعا بھی ہے اور دعا کے آداب سے بھی یہ بھی ہے کہ مولا کریم کے سامنے جب دامن طلب پھیلایا جائے اور اس کی بخشش بے انداز اور اس کی عنایات جہاں پرور کا اعتراف کریں اور اس کی تعریف سے دعا کا آغاز کریں۔ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو الحمدللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ضرور 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 میں تجھے زیادہ نوازوں گا۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کر کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور زیادہ عنایت کرے گا، زیادہ نوازے گا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اور وہ رب ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، یہ مبالغے کے صیغے ہیں دونوں، الرحمن اور رحیم، اتنا مہربان کہ جتنا کہ کوئی ہے ہی نہیں، اور رحیم اتنا رحم فرمانے والا کہ جتنا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ پاک کے اسماء المبارک تو اور بھی بہت سارے ہیں، کہیں جبار فرمایا، کہیں قہار فرمایا۔ تو دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا، اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، تو یہ نہیں فرمایا کہ میں جبار ہوں یا میں قہار ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں تو رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میری طرف آؤ میرے بندوں، مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے سارے گناہوں پہ حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے وہ روز جزا کا، بدلے کے دن کا، مطلب کہ جس روز حساب قائم ہوگا اس دن کا اے اللہ تو مالک ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ یہ بولو کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یہ بھی بولو ساتھ کہ ایاک نعبد، کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے آگے سر جھکاتے ہیں یا اللہ پاک، اور ہم وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ یہاں پہ اکیلا یہ نہیں فرمایا کہ تم کہہ دو کہ اہدنی، کہ چلا مجھے سیدھے راستے پر، فرمایا کہ جب ہدایت مانگنی ہے، جب راہ مستقیم مانگنی ہے، صراط مستقیم مانگنا ہے تو بولو کہ اہدنا الصراط المستقیم، سارے امت محمدیہ کے لیے ہدایت کے طلبگار بن جاؤ۔ یہ نہ کہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے، یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، پھر ساتھ ہی طریقہ بھی بتا دیا کہ راستہ کن لوگوں کا تم نے مانگنا ہے، راستہ مانگنا ہے ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودیت کے
اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد انسان اب اپنے رحمان و رحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندیزیاں بہت شدید ہیں، خود تو میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق بخش اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا بلکہ ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلبگار ہے۔ ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی نشاندہی فرما دی تاکہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر جو اس کا متلاشی ہے وہ اسے پہچان سکے۔ فرمایا جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور ان لوگوں کے متعلق بھی تصریح فرما دی۔ قرآن پاک میں فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ میرے انعام یافتہ بندے جو ہیں وہ میرا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین ہیں، شہید ہیں اور نیک بندے ہیں۔ اب خود سوچ لو کہ کس راہ پر ان نفوس قدسیہ کے نقوش پا ہیں۔ حضرت صدیق و فاروق و عثمان و حیدر صحابہ کرام اہل بیت اعظام کس جماعت کے پیشوا ہیں، اور اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک آگے جو فرمایا کہ بچنا کن سے ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ جمہور جو زیادہ علماء ہیں جن کا اجتماع اس بات پہ ہے کہ ان کے نزدیک جو مغضوب ہیں ان سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غضب جن لوگوں پر ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے اللہ پاک ان کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔